پانی چھوڑ دیا جس کے باعث دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ مزید پانی چھوڑنے سے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پنجاب کے 25 اضلاع کے 4100 دیہات متاثر ہوئے، جبکہ 41 لاکھ سے زائد افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 26 اگست سے اب تک 56 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی کی ٹیم کراچی پہنچ گئی ہے۔ یہ ٹیم 12 ستمبر تک سول ایوی ایشن اتھارٹی کا ایڈٹ کرے گی۔ ایڈٹ میں کامیابی کی صورت میں پاکستانی ایئر لائنز کی امریکہ کے لیے پروازیں بحال ہو سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلی گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ یہ کارروائی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی اور فارورڈ بلاک بنانے پر کی گئی۔ ان اراکین کو پارٹی کا نام، جھنڈا اور عہدہ استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ سابق گورنر راجہ جلال حسین مقپون کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ یوم فضائیہ کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک فضائیہ نے 1965 کی جنگ اور مار کا حق میں جرات اور مہارت سے دنیا کو حیران کیا۔ انہوں نے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ فضائیہ کی جدید صلاحیتیں قومی دفاع کی مضبوط ضمانت ہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں سے سن 2022 اور 23 کے دوران بڑے پیمانے پر سولر پینلز چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پولیس کو تحقیقات کی ہدایت کی ہے اور متعلقہ ڈی پی اوز کو سخت خط بھی لکھا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق FIR درج ہو چکی ہے، مگر اب تک کوئی ریکوری نہیں ہو سکی۔ نواب شاہ کے دولت پور بائی پاس پر مسافر کوچ الٹنے سے 3 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کبڈی کھلاڑی ناصر پہلوان ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ زخمی حالت میں انہیں لاہور منتقل کیا گیا، لیکن وہ دم توڑ گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گلوکار عاطف اسلم نے والد کے انتقال کے اگلے روز کنسرٹ کرنے پر ہونے والی تنقید کا جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ میرے دکھ پر اپنا چینل چلاتے ہیں، میں سب کو خوش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے فن اور موسیقی پر پرکھا جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سکھایا جائے۔